السلام علیکم۔ کل میں نے چھوٹا سا آپ لوگوں کو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ضرور آپ لوگوں نے وقت نکالا ہوگا قرآن پاک کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ کل کے ٹاپک میں یہی تھا، تعارف قرآن میں، کہ اللہ نے اس کو فرض کیا ہوا ہے، اور اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے تھوڑا بہت ٹائم دیا ہوگا، اور جو میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک اور سبق دیا تھا اس کو آپ نے ضرور گو تھرو کیا ہوگا۔ اچھا، کل میں نے آپ کو تعارف قرآن کا چھوٹا سا ایک ڈیمو، چھوٹا سا تو خیر نہیں تھا، اچھا خاصا تھا، ڈیمو دے دیا۔ اب ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ میں ہم انٹری لے رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ الکتاب کی جیسے اوپننگ ہے نا، جو ہے ہمارے اوپر قرآن جو اللہ نے فرض کیا ہے، تو اس فرض کتاب کو ہمارے اوپر جو فرض ہے اس کا سب سے جو پہلا چیپٹر ہے، اس کی جو تعارف ہے، اس کا جو انٹروڈکشن ہے کتاب کا، وہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں دے دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے ملٹیپل نام ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ حمد، سورہ شفا، بہت سارے نام، مور دین کہتے ہیں 7-8 سے زیادہ ہیں۔ تو کیونکہ یہ اوپننگ ہے نا، اوپننگ آف دا بک ہے، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، تو یہ کھولتی ہے، مطلب پورے کائنات کے رموز کو بھی کھول رہی ہے اور اللہ کے احکامات کو بھی کھول رہی ہے۔ اس سورہ کی 7 آیات کا یہ چھوٹا سا ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے یہ سورہ فاتحہ، مگر یہ اس کے اندر کائنات بھری ہوئی ہیں کہ بعض محدثین کا کہنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سپوز قرآن پاک نازل نہ بھی ہوتا تو سورہ فاتحہ ہی بہت ہمارے اوپر کافی تھی۔ تو آپ اس سے امیجن کرو کہ جتنے بڑے بڑے مضامین ہیں نا، تو اللہ نے دریا کو جو سمجھے کوزے میں بند کر دیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ اب سب کو پتہ ہے، ہم ہر روز نمازیں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ کا جو سب سے جو مین پرپز ہے، مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے اللہ کا، مطلب اللہ اپنا تعارف، ویسے تو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اللہ اپنا تعارف مسلسل کروا رہے ہیں، کیونکہ اللہ ایک ایسی ہستی ہے جس کا تعارف ختم ہی نہیں ہو سکتا، مطلب وہ ظاہر ہے وہ لامحدود ہے، تو وہ تو ایسے تھوڑی سمائیں گے دو لفظوں میں کہ اللہ کی تعریف ہے، وہ تو تعریف کے قابل ہیں، تو ان کی تعریف تو ہر روز ہے، ہر وقت ہے۔ تو سورہ فاتحہ سمجھو اللہ نے سورہ فاتحہ میں اپنا ایک تعارف یوں کروایا ہے کہ ہم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، تو یہ تو تعارف ہو گیا نا کہ اللہ کے نام کے ساتھ، تو اللہ کون ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور یہ تو دو اللہ نے تعارف انٹروڈکشن میں اپنے دو نام خاص دے دیے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ تیسرا نام اللہ دے رہے ہیں اپنا رب، اور رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرورش کرنے والے، پوری کائنات کی پرورش کر رہے ہیں، عالمین کی پرورش کرنے والے ہیں۔ پھر رحمان رحیم آ گیا اس کے اندر فاتحہ میں۔ اس کے بعد اگین ایک اللہ کا نام آ رہا ہے مالک یوم الدین، مالک ہیں، باس ہیں، ہر وقت ہمارے ایک خاص دن کے بھی ہیں اور ہر وقت ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں، تو ہمارے مالک ہیں۔ تو ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی استعانت میں چاہتے ہیں۔ اچھا، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آ رہا ہے۔ اب یہ بہت مزیدار بات ہے، آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، یہ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا ہے نا، تو اب ہم کسی اور سے کیا پوچھیں کہ بھئی آپ اللہ کے بارے میں کوئی کیا بتائے گا سوائے اللہ کے، اور کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف کے بارے میں کون کیا بتائے گا سوائے اللہ کے۔ تو یہاں پر اللہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیسے کروا رہے ہیں کہ وہ دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی کی استعانت میں آنا چاہتا ہوں، مدد چاہتا ہوں آپ سے، اور اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں آپ سیدھا راستہ دکھائیں۔ اب آپ امیجن کرو، ذرا غور کیجیے گا پلیز، کہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے اپوائنٹ کیے ہوئے چوزن ون، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ ابھی ان کو کیا سیدھا راستہ نہیں تھا کیا ان کے پاس؟ وہ اللہ کے ایک مخصوص بندے تھے، چنے ہوئے، جس کو کہتے ہیں چنندہ۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر پل ایز اے انسان، ہمیں ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہر وقت ہم اللہ کی خوشنودی کے طالب ہونے چاہیے۔
تو کیا ان کو صراط مستقیم نہیں ملا تھا؟ وہ جو جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جن کی پیروی کر رہے ہیں، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں، تو امتی ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، تو وہ خود کیا ہیں؟ وہ اپنا تعارف کیا کروا رہے ہیں؟ مطلب وہ اپنا تعارف کے ساتھ اللہ بلکہ تعارف کروا رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ کا انعام ہوا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی پیغمبر بڑے بڑے دنیا میں تشریف لائے، تو ان کے راستے پر مجھے چلائیں، ان کے راستوں پر مت چلائیں جو بھٹکے ہوئے ہیں یا جو گمراہ ہیں۔ تو آپ امیجن کرو کہ کتنی زبردست بات اللہ نے یہاں پر ہمیں، تھوڑی دیر رک کر آپ ذرا امیجن تو کرو، ذرا تجزیہ تو کرو اپنا، کہ ہم کہاں تک اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر لے کر چل رہے ہیں۔ وہ لمحہ لمحہ ہر نماز میں ہم 5 وقت ہم پر فرض ہے نماز، تو ہم وہ بھی تو نماز میں یہی دعا کرتے تھے نا، اہدنا الصراط المستقیم۔ مطلب میں بار بار اس چیز کو فوکس اس لیے کروا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ اس پہلو سے پلیز سوچئے گا۔ مطلب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ بینگ اے مسلم اور بینگ اے فالوور آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہدایت کے طالب ہونا چاہیے، بغیر کسی گھمنڈ اور تکبر کے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ ارے کیسے جنت میں جائیں گے آپ؟ خامخواہ چلے جائیں گے جنت میں؟ تو یہ آپ سے یہ خوش فہمیاں جو ہے نا، یہ ہٹا رہے ہیں۔ کون ہٹا رہے ہیں؟ یہ ہمارے جو ٹیچر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے ہمارے اوپر نگران بنایا ہے۔ آگے چلیں گے نا قرآن پاک کی، جب ٹریولنگ کریں گے تو اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے نا، وہ ہمارے ٹیچر ہیں، وہ ہمارے نگران ہیں، وہ ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ہدایت کا طالب ہوں، اور مجھے آپ ان کے راستوں پر چلائیے جن پر آپ نے اپنا فضل کیا ہے۔ مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا ہے جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور جو بالکل بے راہ ہیں اور جن پر آپ کا غضب ہوا ہے۔ آئی ہوپ ابھی سورہ فاتحہ کا میں نے چھوٹا سا ایک ضرور ڈیمو دیا ہے، اور اس پر ہم مزید ہی بات کریں گے، مگر چونکہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں زیادہ لمبا نہیں کروں گی، تو میں کوشش کروں گی کہ میں ان دا لائن کوشش کروں گی کہ 5 سے لے کر 10 منٹ کے اندر اندر میں رہوں، اور آپ کو جو مقصد کی بات ہے وہ بتاؤں، اور وہ باتیں بتاؤں جن سے آپ کا کیریکٹر مضبوط ہو، جن سے آپ اپنے آپ کو تلاش کرنے میں آپ کو سہولت ہو، جیسے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا فرض کیا ہے اور اللہ کیا چاہ رہے ہیں ہم سے، یہ چیزیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز تھوڑی سی، اگر نئی نہ لگی ہو، تو تھوڑا سا نا آپ کو ایک دم سے ریکال آپ نے ضرور کیا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان باتوں کا پتہ ہوگا۔ ظاہر ہے مسلمان ہیں، مگر اگر نہیں پتہ ہے تو مہربانی کر کے آج سے اس نقطے پر آپ سوچیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے، بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم۔